سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے دلدل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سر، انہوں نے مسٹر اینڈ مسز تنویر کے نام سے کمرہ بک کروایا تھا۔ ایڈریس کی جگہ پر فقط روہڑی لکھا ہوا ہے، کسی گاؤں دیہات کا ذکر نہیں۔ اور تصویر کا کیا بنا؟ میجر روہت نے رندھیر کی بات ختم ہوتے ہی پوچھا۔ تصویر بھی تیار ہو گئی ہے سر، یہ دیکھیں۔ اس نے جیب سے ایک تصویر نکال کر روہت کی طرف بڑھائی۔ تصویر میں روہت کو ایک عام سی صورت کا نوجوان لڑکا نظر آیا۔ اس میں تو ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آتی کہ پاربتی جیسی لڑکی اس پر مر مٹی ہو۔ بالکل سر، رندھیر نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ ویسے کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھو۔ وہ جھجکتے ہوئے مستفسر ہوا۔ سر، پاربتی میں ایسی کون سی بات ہے کہ آپ جیسے سینئر ایجنٹ کو اس کی تلاش میں آنا پڑا؟ رندھیر کے سوال پر روہت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں یار، میں صرف پاربتی کی تلاش میں نہیں آیا۔ اسے ڈھونڈنا تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کی غداری کی وجوہات پتہ چل سکیں۔ ایسی کون سی مجبوری لاحق تھی کہ وہ آستین کا سانپ بن گئی؟ باقی اسے اپنے کیے کا پھل بھی تو ملنا چاہیے تاکہ کل کو کوئی دوسرا یہ جرت نہ کر سکے۔ سر، ایک مشورہ ہے۔ کسی مشورے اور بات کے لیے تجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تھینک یو سر۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ پاربتی کی تلاش میں ہم جو طریقہ بروئے کار لا رہے ہیں، اس طرح تو اس کا ملنا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے۔ روہڑی ایک بہت بڑا شہر ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ روڑی کے شہر کے بجائے کسی دیہات کا رہائشی ہو۔ روہت کو تمہید غیر ضروری لگی۔ وہ اسے ٹوکتا ہوا بولا، تمہید کی ضرورت نہیں رندھیر، تم جو کہنا چاہتے ہو صاف الفاظ میں کہو۔ سر، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی سی آئی والے کو پکڑ کر اسے پاربتی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں تو شاید ان سارے بکھیڑوں سے بچ جائیں۔ گڈ، بلکہ ویری گڈ، روہت کے منہ سے تحسین آمیز انداز میں نکلا۔ اس کا مطلب ہے تمہارا دماغ کام کرتا ہے۔ تھینک یو سر۔ اس وقت تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں؟ 10 ہیں سر۔ میرے ساتھ 11۔ بہت ہیں۔ سب کو دو دو کی ٹولیوں میں شہر میں بکھیر دو۔ جس کو بھی خفیہ ایجنسی کا کوئی آدمی ملے باقیوں کو بھی بلا لے تاکہ اسے آسانی سے قابو میں کر سکیں۔ ٹھیک ہے سر، اس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور روہت نے سر کے اشارے سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بغیر کسی تاخیر کے اپنے حکم پر عمل کرنے کا عادی تھا۔ اسماعیل کا ارادہ شہر پہنچتے ہی اونٹنی کو چھوڑ دینے کا تھا، مگر شہر کے قریب پہنچ کر اچانک اس کا ارادہ اسے بیچنے کا ہو گیا تھا۔ اتنی قیمتی اونٹنی کو یوں ہی چھوڑ دینا اسے مناسب نہ لگا۔ اس بہانے کچھ رقم بھی اس کے ہاتھ آ جاتی۔ پہلے راہگیر سے ہی اسے اچھی رہنمائی مل گئی۔ بھائی، ساتھ والے گوٹ میں اجمل سائیں ہی اتنی قیمتی اونٹنی خرید سکتے ہیں۔ کتنی دور جانا پڑے گا؟ یہ ساتھ ہی تو ہے۔ آپ اس گوٹ سے نکلیں، جنوب کی سمت 15-20 منٹ کے راستے پر گوٹ شادن ہے۔ وہاں کسی سے بھی سائیں اجمل کے ڈیرے کا پوچھ لینا۔ 15-20 منٹ میں تو میں شہر پہنچ جاؤں گا۔ کیا وہاں ایسا کوئی بندہ نہیں جو اسے خرید سکے؟ شہر میں تو کئی مل جائیں گے، لیکن اجمل سائیں جتنے مناسب دام شاید کوئی نہ دے پائے۔ بہت مہربانی بھائی صاحب۔ اسماعیل نے اونٹنی کا رخ جنوب کی سمت موڑ دیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اجمل کے ڈیرے پر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں برقی پنکھے کی ہوا کافی خوشگوار تاثر دے رہی تھی۔ ٹھنڈے پانی سے اسماعیل کی تواضع کر کے وہ ڈیرے کے صحن میں بیٹھی اونٹنی کے قریب آیا۔ تھوڑی دیر وہ اسے صحن میں گھماتا رہا، پھر اس پر سوار ہو کر ڈیرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا انداز کسی موٹر مکینک کا سا تھا جو گاڑی خریدتے وقت اس کے کل پرزے چیک کرتا ہے۔ جوان، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اسے بیچ کیوں رہے ہیں؟ اولاد سے کوئی چیز پیاری نہیں ہو سکتی۔ جس کا اکلوتا بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں ہسپتال میں پڑا ہو، اس کے لیے اس سے بڑھ کر قربانی دینا بھی ممکن ہے۔ صحیح کہا۔ بہرحال قیمت بتلاؤ۔ اسماعیل کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ وہ خود سے قیمت نہ بتاتا، اور اس نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ جو مناسب سمجھیں۔ 1.20۔ اسماعیل 1.20 کی اصطلاح نہ سمجھ سکا، لیکن اس کے باوجود اس نے ایسا تاثر دیا جیسے یہ قیمت اس کے اندازے سے بہت کم ہو۔ 1.30 کر لو۔ اجمل اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولا۔ سائیں، مجبور ضرور ہوں لیکن اتنا بھی نہیں۔ جوان، آخری ریٹ لگا رہا ہوں، قبول ہو تو ٹھیک ہے،
ورنہ آپ کسی دوسرے کے پاس جا سکتے ہو۔ میں اس کے 1.5 لاکھ دے سکتا ہوں۔ یہ قیمت اسماعیل کے اندازے سے کئی گنا زیادہ تھی۔ وہ اپنے تاثرات پر قابو پاتا ہوا بولا، سائیں 1.60 پر تمہاری ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد 1,55,000 کے نوٹوں کا بنڈل اپنی قمیض میں چھپائے وہ عمر کوٹ کا رخ کر رہا تھا۔ اس رقم سے اس کی کافی مشکلات حل ہو سکتی تھیں۔ عمر کوٹ میں رات گزارنا اس کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے بس اڈے کا رخ کیا۔ میرپور خاص جانے والی بس کی روانگی میں اتنی دیر تھی کہ اس نے کھانا آرام سے کھا لیا۔ شام تک وہ میرپور خاص پہنچ چکا تھا۔ وہاں سے اسے حیدرآباد جانے والی بس آسانی سے مل گئی۔ رات گئے ایک چھوٹے سے ہوٹل کے کمرے میں لیٹا وہ خود کو کافی محفوظ تصور کر رہا تھا۔ دن چڑھے اٹھ کر اس نے کمرے میں ہی ناشتہ منگوا لیا اور پھر ہوٹل والے کا حساب بے باک کر کے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ بازار کی طرف تھا۔ اب وہ شہر میں آ چکا تھا۔ دیہاتی لباس میں کراچی جانا اسے مناسب نہ لگا۔ ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان سے اس نے اپنے لیے 2 جوڑے شلوار سوٹ اور ایک 3 پیس سوٹ خریدا۔ اسی شاپ کے ڈریسنگ روم میں کپڑے بدل کر اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو خود کو کافی بدلا ہوا پایا۔ اگلی دکان سے نئے جوتے اور چھوٹا سفری بیگ لے کر وہ کراچی جانے کے لیے تیار تھا۔ سر، شمیم کے سلسلے میں ہم سے پہلے کافی غلطی ہوئی ہے، یہ کہنے والا عرفان تھا۔ صحیح کہا، لیکن ہمیں پہلے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ آپ سمجھے نہیں سر، اگر ہم موجودہ تحقیق کو نظر انداز کر دیں تب بھی وہ مشکوک ٹھہرائی جا سکتی تھی۔ وہ کیسے؟ عاطف کے لہجے میں حیرانی تھی۔ سر، جس وقت ہم نے اسے پہلی دفعہ گرفتار کیا تھا اس وقت یہ ان دونوں قاتلوں کے ساتھ فلیٹ میں موجود تھی، حالانکہ وہ اسی وقت واردات سے واپس آئے تھے۔ اس کا صاف مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ ان کی اس کارروائی سے واقف تھی۔ نہیں یار، فلیٹ میں پہلے سے موجود ہونے کا یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شریک جرم تھی؟ وہ دونوں بھی اس بات سے لا علم تھے کہ یہ ان پر نگران ہے۔ عرفان نے کچھ کہنے کے لیے لب ہلائے ہی تھے کہ دروازے کو آہستہ سے کھٹکھٹاتے ہوئے ذیشان اور عمران اندر داخل ہوئے۔ سر، بی بی صاحبہ پہنچ گئی ہیں۔ گڈ، بیٹھو۔ عاطف نے سامنے پڑی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ظفر کے پاس کوئی گیا تھا؟ کیسی ہے اس کی طبیعت؟ پہلے سے کافی بہتر ہے سر۔ اچھا، اب کام کی بات چیت ہو جائے۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ سب حاضر ہوں، لیکن زیادہ تر لوگ ڈیوٹیوں پر ہیں، اس لیے آپ سے ہی گزارا چلانا پڑے گا۔ جی سر، کہتے ہوئے تمام اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آج جو گورا ہم نے گرفتار کیا ہے اس کا تعلق راہ سے نہیں کسی اور ایجنسی سے ہے۔ کراچی میں مختلف ممالک کی بدنام ایجنسیاں سرگرم عمل ہیں، یہ بات ہم سے مخفی نہیں۔ وقتاً فوقتاً ان تنظیموں کے ایجنٹ گرفتار ہوتے رہتے ہیں، ان سے ہماری آنکھ مچولی برسوں سے جاری ہے۔ تعداد اور وسائل کی کمی کے باوجود ہم نے ہمیشہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات اور خاص کر کراچی کے حالات آج جس نہج پر پہنچ چکے ہیں وہ کافی مایوس کن ہیں۔ ہمیں پہلے سے کئی گنا زیادہ چوکس ہونا پڑے گا۔ سرحدوں کی حفاظت پاک فوج نے بڑی اچھی طرح سنبھالی ہوئی ہے، جبکہ آستین کے سانپوں سے نبٹنا ہمارا کام ہے۔ غیروں سے لڑنا مشکل نہیں، اصل پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اپنا سامنے آتا ہے۔ آج ہمارا جوان اپنے مستقبل سے مایوس ہے، اس کی اعلیٰ ڈگریوں کی وقت ردی کے پلندے سے بڑھ کر نہیں۔ ہمارے سربراہوں کی کوششیں اور صلاحیتیں اپنے اقتدار کو طول دینے میں صرف ہو رہی ہیں۔ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ نئی نسل کا مستقبل کیا ہوگا، اور وطن کے دشمنوں کا اصل ہدف وہی جوان ہیں جو حقدار ہوتے ہوئے بھی کوئی نوکری حاصل نہیں کر سکتے۔ عاطف ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اس کا سلسلہ کلام جاری رہا۔ ہم بہت عجیب قوم ہیں۔ ہمارے آپس کے جھگڑے بھی ایسی باتوں پہ ہوتے ہیں جسے سوچ کر عقل حیران ہے۔ قومیں، قبیلے اور زبانیں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے صرف شناخت کے لیے بنائی ہیں، اور ہم نے انہیں فخر و برتری کا درجہ دے کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے لگے اور اس زمن میں قتل و غارت سے بھی دریغ نہ کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ ہم نے کہا نہیں ہم سید ہیں، پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، جٹ ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ دین میں فروئی مسائل ہماری آسانی کے لیے تھے، ہم نے انہیں کفر و اسلام کا مسئلہ بنا لیا۔ وہ مسائل جن میں افضل غیر افضل کا اختلاف تھا ہماری لڑائی کا میدان بن گئے۔ ہمارے سیاستدان اس جوڑ توڑ میں مصروف ہیں کہ اقتدار کی سنہری چڑیا کس طرح ان کے قابو میں آ سکتی ہے۔ احتساب کا نام ہر سیاسی جماعت کا نعرہ ہے، مگر آج تک کسی کو بھی اس کی توفیق نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ آج کے حزب اقتدار نے کل حزب اختلاف بننا ہے۔
آج وہ احتساب لیتا ہے تو کل اسے بھی تو اس عمل سے گزرنا پڑے گا۔ عاطف سانس لینے کے لیے رکا۔ اس وقفے کو غنیمت سمجھتے ہوئے عرفان بولا، سوری سر، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن ان حالات کو بدلنا تو ہمارے بس میں نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن میری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ عمران نے کہا، سر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ ہوگا، لیکن ہماری کارکردگی سے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ انڈیا کا ایک میجر ہمارے ہی ملک میں آ کر ہمیں للکارے، ہمارے دو ساتھیوں کی پٹائی کرے اور ایک کو ہلاک کر کے چلتا بنے تو اس سے کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ تمام نے خاموشی سے سر جھکا لیے۔ دیکھو، سر جھکانے سے کام نہیں چلے گا۔ میں نے یہ ساری صورتحال اس لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں۔ ہمیں اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر کام کرنا پڑے گا۔ سر، ہم آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ بہرحال چلو اپنے مہمانوں کا حال احوال پوچھتے ہیں، کافی دیر سے منتظر ہوں گے۔ اور عاطف کی تقلید میں تمام کھڑے ہو گئے۔ کراچی میں تو کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ لوگوں کا ہجوم، گاڑیوں کا رش، چیخ و پکار، نفسا نفسی کا عالم، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ پونے دو سال بعد واپس آیا تھا۔ اس کے ماضی اور حال میں نمایاں فرق تھا، اور اس فرق کی بنیادی وجہ 15 ماہ کی جان توڑ ٹریننگ تھی۔ آج وہ اس قابل تھا کہ فاضل علی خان سے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لے سکے۔ اس مقصد کے لیے اسے منظم لایا عمل ترتیب دینے کی ضرورت تھی۔ وہ کھلے بندوں فاضل کو نہیں للکار سکتا تھا۔ اسے قانون کے کٹہرے میں بھی لانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تب بھی وہ اس پر عمل کرنے والا نہیں تھا۔ وہ اسے اتنی ہی ذہنی اور روحانی تکلیف دینا چاہتا تھا جتنی تکلیف کا سبب وہ اس کے لیے بنا تھا۔ دن کا بقیہ حصہ اور پوری رات اس نے ایک درمیانی درجے کے ہوٹل میں سو کر گزارا۔ اگلے دن سب سے پہلے شناختی کارڈ آفس میں جا کر شناختی کارڈ بنوانے کے لیے درخواست دی۔ پہلا کارڈ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ پاکستان کے موجودہ حالات ایسے نہیں تھے کہ شناختی کارڈ کے بغیر گزارا ممکن ہو سکتا۔ اصل فیس سے کئی گنا زیادہ پے کر کے اسے اگلے دن کارڈ لے جانے کا مزدہ سنایا گیا۔ وہاں سے اس کا رخ مارکیٹ کی طرف ہو گیا کہ زیادہ دیر اپنے اصل حلیے میں گھومنا کسی خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ عارضی طور پر حلیہ بدلنے کا سامان اور چند دوسری ضروری چیزیں لے کر وہ ہوٹل کے کمرے میں واپس آیا۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹی داڑھی، گھنی مونچھیں اور گال پر ایک مصنوعی مسا لگانے کے بعد اس کی شکل کافی حد تک بدل گئی تھی۔ اس حلیے میں وہ آسانی سے گھوم پھر سکتا تھا۔ حلیہ بدلتے ہی اس نے اپنے محسن مرزا طاہر پاشا کے بنگلے کا رخ کیا۔ 15 ماہ کی ٹریننگ کے بعد اسے طاہر حسین کی تنظیم کے نظریات سے مکمل اتفاق ہو گیا تھا۔ اپنا انتقام لیتے ہی اس نے اس انقلابی تنظیم کے لیے جی جان سے کام کرنا تھا۔ پاکستان قوم کی نجات اسے انقلاب میں ہی نظر آ رہی تھی، اور یہ انقلاب اگر کوئی لا سکتا تھا تو وہ مرزا طاہر حسین کی تنظیم تھی۔ طاہر حسین کی رہائش گاہ کا راستہ اسے ازبر تھا۔ وہ بغیر کسی دقت کے وہاں پہنچ گیا۔ گیٹ پر لگا ہوا تالا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس کے ذہن میں خیال گزرا کہ شاید کہیں دعوت پر گئے ہوں، لیکن پھر اسے اپنے اس خیال سے رجوع کرنا پڑا کہ دعوت پر جانے کی صورت میں چوکیدار تو وہاں حاضر رہتا، اس نے کہاں جانا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر اس نے اندر جھانکا، مگر اس خوبصورت کوٹھی کی اندرونی حالت دیکھتے ہی اسے ذہنی جھٹکا لگا۔ واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ کوٹھی آتش زدگی کا شکار ہوئی ہے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ قریبی کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ کال بیل کے جواب میں چوکیدار نے ذیلی کھڑکی سے جھانکا۔ جی جناب، بھائی آپ سے تھوڑی سی معلومات لینی تھی۔ جی حکم کریں۔ وہ کھڑکی کے راستے باہر آ گیا۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ کیا مطلب؟ چوکیدار کے لہجے میں شک آمیز حیرانی تھی۔ اصل میں بھائی جان، مجھے اس کوٹھی کے مکینوں کے متعلق کچھ پوچھنا تھا۔ اسماعیل نے مرزا طاہر حسین کی کوٹھی کی جانب اشارہ کیا۔ یہاں میرے کچھ عزیز رہتے تھے، میں پچھلے 1.5 سال سے ملک سے باہر تھا۔ اب واپسی پر کوٹھی بند پڑی ہے، ان کا کوئی فون نمبر بھی نہیں ہے کہ رابطہ کر سکوں۔ اچھا اچھا، یہ بات ہے۔ چوکیدار کے لہجے میں اطمینان جھلکنے لگا۔ بھیا، اس کوٹھی سے بس اتنی واقفیت ہے کہ ایک دن یہاں آگ بھڑک اٹھی۔ بعد میں پتا چلا کوٹھی کے مکینوں نے خود لگائی تھی۔ کوئی مجرم وغیرہ یہاں رہائش پذیر تھے۔ پہلے سول کپڑوں والے اور بعد میں پولیس والے بھی کافی تفتیش کرتے رہے۔ یہ تالا بھی پولیس نے لگایا ہے۔ مکینوں کا سچ پوچھو تو کچھ پتا نہیں چلا۔ سنی سنائی باتیں ہیں کہ انہیں پولیس پکڑ کر لے گئی اور وہ ملک دشمن تھے۔ کوئی کہتا ہے جاسوس تھے، عام لوگوں کا خیال ہے دہشت گرد تھے۔ کچھ بھی تھے، بہرحال ان کے انجام سے ہم بے خبر ہیں۔ بڑی مہربانی بھائی صاحب،
اسماعیل اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا واپس مڑ گیا۔ شاید طاہر حسین نے انقلاب کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ ایک تلخی سی اس کے اندر گھل گئی۔ فاضل کے عبرتناک انجام کے بعد میں اس کی تحریک کو جاری رکھوں گا۔ اس نے گویا خود سے عہد کیا اور شکستہ دل کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو گویا اس کا تعلق موساد سے ہے؟ صدیقی صاحب عاطف کی بات ختم ہوتے ہی کہنے لگے۔ بالکل سر، یہ تو خیر پہلے سے ہمارے علم میں ہے کہ یہودی تنظیمیں سرگرم عمل ہیں۔ بہرحال اب ثبوت بھی ہاتھ آ گیا۔ اور اس لڑکی کی اصلیت کیا ہے؟ اصل حقائق سے تو لا علم ہے، مگر ہے انہی کی ساتھی۔ اس کا کام مختلف پارٹیوں پر نگاہ رکھنا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ اسے بین الاقوامی قاتلوں کی کوئی تنظیم سمجھتی ہے۔ اس کا ذہنی لیول اس سطح کا نہیں کہ وہ اس سیاست کو سمجھ سکے۔ سارمن نام بتایا ہے نا اس ایجنٹ کا؟ جی سر۔ اور اس کے بقول کراچی میں وہ اکیلا موساد کا اصلی رکن ہے، باقی سارے پاکستانی ہیں جنہیں ان کے اصل حقائق کی خبر نہیں؟ جی سر۔ عاطف کا جواب حسب سابق مختصر تھا۔ کسی دوسرے شہر میں بھی ان کی تنظیم کے افراد نہیں ہیں؟ کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور اور لاہور میں اسی طرح کا ایک ایک نمائندہ موجود ہے، لیکن ان کے ایڈریس سے یہ واقف نہیں۔ تو رابطے کی کیا صورت ہوتی ہے؟ فون نمبر لے لیے ہیں؟ جی سر۔ یہ نمبر اور دوسری جتنی معلومات ان کے بارے میں پتہ چلی ہیں ہیڈ کوارٹر بھجوا دو۔ ٹھیک ہے سر۔ باقی سارمن نے جتنے بندوں کے ایڈریس بتلائے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے فی الفور ایکشن لو۔ اس کام میں اگر اضافی نفری کی ضرورت پڑے تو پولیس سے مدد مانگ لینا۔ اور عاطف جی سر کہتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ اسماعیل نے اپنی گلی اور منہدم گھر کو نم آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے اندر تلخی سی گھل گئی۔ وہ شکیل سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اپنے گھر کی جانب اٹھ گئے تھے، مگر اپنی جنت کی جگہ نئی عمارت بنتی دیکھ کر وہ زیادہ دیر وہاں کھڑا نہ رہ سکا اور اپنے دوست شکیل کی گلی میں آ کر اس کے انتظار میں ٹہلنے لگا۔ ایک مرتبہ تو اس کے جی میں آیا کہ اس کے گھر بیٹھ کر اس کا انتظار کرے، لیکن کسی نامعلوم خیال کے تحت وہ اپنے خیال کو عملی جامہ نہ پہنا سکا اور گلی میں ہی مٹر گشت کرتا رہا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ جلد ہی اسے شکیل نظر آ گیا جو تھکے قدموں سر جھکائے گھر کی طرف روانہ تھا۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی لیکن پہچان نہ سکا۔ شکیل! اس کے آگے گزرتے ہی اس نے آہستہ سے اسے آواز دی۔ شکیل اچھلتے ہوئے مڑا۔ گلی خالی پڑی تھی، ورنہ لوگوں نے لازماً ان کی طرف متوجہ ہو جانا تھا۔ ڈاکٹر صاحب تم؟ اس کا لہجہ حیرانی سے پر تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی بے چین نگاہوں نے جس انداز میں اطراف کا جائزہ لیا اس سے اسماعیل کو شوق سا لگا۔ پرانے دوست کے لہجے میں گرم جوشی کے بجائے حیرانی اور چاہت کے بجائے احتیاط جھلکے تو ایسے ہی جھٹکا لگا کرتا ہے۔ ہاں میں۔ کیوں، مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ خوشی بھلا کیوں نہیں ہوگی، لیکن تو نے حلیہ کیسا بنایا ہے؟ میں فقط آواز سے ہی تجھے پہچان سکا ہوں۔ اس نے مسافے کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ معانکے کے بجائے مصافہ۔ اس کے اندر تلخی سی گھل گئی۔ حوالات سے بھاگنے والے کھلے عام تو نہیں پھر سکتے نا بھائی۔ وہ بد مزگی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ حوالات؟ ویسے تم اب تک کہاں چھپے تھے؟ بھائی یہ گلی میں کھڑے ہو کر کرنے کی باتیں نہیں، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کہاں؟ کہیں پولیس نہ آ جائے یار۔ میں ویسے ہی رگڑا جاؤں گا یار۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ اسماعیل اپنے لہجے کی تلخی کو نہ چھپا سکا۔ تم تو خفا ہونے لگے یار، پتہ ہے اس سیٹ فاضل نے میری کتنی پٹائی کروائی تھی تیری وجہ سے۔ میری وجہ سے؟ ہاں، تیرا دوست ہونے کے ناطے ان کا خیال تھا کہ میں نے ہی تجھے چھپایا ہوا ہے۔ میں نے مار برداشت کر لی مگر تیرا پتہ ان کو پھر بھی نہ بتایا۔ تجھے معلوم کب تھا میرا پتہ؟ میرا مطلب ہے معلوم ہوتا تب بھی نہ بتاتا۔ وہ تو خیر تیرے رویے سے ہی نظر آ رہا ہے۔ بہرحال بہت مہربانی، چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور اس سے مصافحہ کیے بغیر چل پڑا۔ بات سنو۔ جی فرماؤ۔ مجھے معاف کر دینا یار۔ شکیل کی آواز میں ندامت کا تاثر واضح تھا۔ مجھے اندازہ ہے میں خفا نہیں ہوں۔ خوش رہو دوست۔ وہ چل پڑا۔ شکیل نم آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ اسے روک سکے۔ پولیس اور سیٹ فاضل کے آدمیوں کا سامنا کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ سر تمام بندے ہم نے گرفتار کر لیے ہیں، جن میں 4 سرکاری اہلکار ہیں۔ سب اس وقت گیسٹ ہاؤس میں ہیں اور ان سب سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ عاطف فون پر صدیقی صاحب سے مخاطب تھا۔ ٹوٹل کتنے آدمی ہیں؟ 15۔ سرکاری آدمیوں سے علیحدہ تفتیش کرنی تھی۔ ایسا ہی کریں گے سر۔ ویسے کس عہدے کے ہیں؟ سر ایک تھانے دار، 2 کلرک اور 1 سپاہی ہے۔
باقی کی تفصیل بعد میں آ کر بتلاتا ہوں۔ اوکے، جتنا جلدی ہو سکے۔ ٹھیک ہے سر۔ یہ کہہ کر عاطف نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے وجیح چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کی محویت دروازے پر ہونے والے کھٹکے نے ختم کر دی۔ سر میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازے پر عرفان تھا۔ آ جاؤ۔ سر آپ آئے نہیں؟ دل ہی نہیں چاہ رہا یار، دکھ ہوتا ہے اپنے بھائیوں کے کرتوت دیکھ کر۔ جانے چند ٹکوں کی خاطر یہ لوگ اپنے ملک، قوم اور مذہب کے ساتھ غداری کرنے پر کیسے تیار ہوتے ہیں؟ سر ان کا قصور نہیں ہے، غربت اور بے روزگاری ہی اتنی ہے کہ عام آدمی کا جینا دشوار سے دشوار ترین ہوتا جا رہا ہے۔ جو بندے برسر روزگار ہیں وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ سر اچھی زندگی گزارنا کون پسند نہیں کرتا؟ سب گاڑی، بنگلہ، کوٹھی چاہتے ہیں، سب کی خواہش ہے کہ ان کے بچے اعلیٰ سکولوں میں تعلیم حاصل کریں، ان کا علاج بہترین ہسپتالوں میں ہو، اپنی بیگمات کو شاپنگ کروانے کے لیے ان کی پسند کی جگہ لے جا سکیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وطن عزیز میں یہ سہولیات ایک مخصوص طبقے تک محدود ہیں، اور اس محدود طبقے کے طرز زندگی تک رسائی عموماً مقصد زندگی بن جاتا ہے۔ ملک دشمن بھی انہیں ایسے ہی سنہری باغ دکھلا کر اپنے شکنجے میں ایسے کس لیتے ہیں کہ مر کر یا ہمارے ہاتھ چڑھ کر ہی ان کی جان چھوٹتی ہے۔ عرفان قناعت ایک بہت بڑی دولت ہے۔ پیدل چلنے والا سائیکل موٹر سائیکل کے مالک کے بجائے لنگڑے لولے کی طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ اور جہاں تک تعلق ہے دولت کی تقسیم کا، تو یہ امر خداوندی ہے۔ حرام کھاؤ یا حلال، پر گزارا کرو۔ ملنی اپنی قسمت ہے۔ باقی ملک دشمن سرگرمیوں میں صرف غربا یا نچلے طبقے کے عوام تو شامل نہیں، ان میں کافی تعداد عمرہ اور بیوروکریٹس کی بھی ہے۔ ان کو کس سہولت کی کمی ہے؟ بس سر اپنی کسی غلطی کے باعث بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ غلطی؟ وہ غلطی بھی ملک دشمنی کی ہوتی ہے۔ اچھا چھوڑیں سر، یہ آپ کیا موضوع لے کر بیٹھ گئے؟ میں پتہ کرنے آیا تھا کہ آپ پوچھ گچھ کے لیے خود آئیں گے یا ہم خود ہی نمٹ لیں۔ میرا موڈ تو نہیں تھا، لیکن اب آ گئے ہو تو چلے جاتے ہیں۔ عاطف کھڑا ہوتے ہوئے بولا، اور وہ آگے پیچھے کمرے سے نکل کر باہر چلے گئے۔ اسماعیل تبدیل شدہ حلیے میں فاضل خان کی کوٹھی کے سامنے صبح سویرے ہی پہنچ گیا۔ کوٹھی کی نگرانی کرتے اسے دوسرا دن تھا۔ پہلا دن تو یوں ہی نگرانی میں گزر گیا کہ اس نے فقط مکینوں کے آنے جانے کا ٹائم نوٹ کیا، جس میں سب سے زیادہ اسے ایک نوجوان لڑکی اہم لگی جو باڈی گارڈز کے جھرمٹ میں کسی یونیورسٹی یا کالج سے واپس آئی تھی۔ فاضل خان اسے سارا دن دکھائی نہیں دیا تھا۔ آج اس کا ارادہ گھر کے کسی نوکر سے معلومات حاصل کرنے کا تھا۔ اس ضمن میں ایک موہوم سا پلان اس کے ذہن میں تھا، اور وہ کسی ملازمہ کے گھر سے نکلنے کا منتظر تھا۔ 7:45 بجے اسے وہی خوبصورت لڑکی کار میں بیٹھی گیٹ سے نکلتی دکھائی دی جو گزشتہ کل اس نے دیکھی تھی۔ حسب معمول اس کی کار کے پیچھے فاضل خان کے گرگوں کی گاڑی تھی۔ اس حسینہ کی حفاظت کرنے والے کل گرگوں کی تعداد بشمول اس کی کار کے ڈرائیور کے 5 تھی۔ اسماعیل کا اندازہ تھا کہ وہ فاضل خان کی بیٹی ہے۔ اگر اس کا اندازہ صحیح تھا تو وہی اس کا اصل ہدف تھی، لیکن اس سے پہلے وہ اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بے فائدہ کاموں میں اپنی توانائیاں ضائع کرنا اسے استاد نے نہیں سکھایا تھا۔ ایک ایک کے الفاظ اس وقت بھی اس کی یادداشت میں زندہ تھے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے ہدف کا تعین کر لو، یہ نہ ہو کام مکمل کرنے کے بعد پتہ چلے کہ ساری محنت رائے گاں گئی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جلد ہی ایک ادھیڑ عمر شخص کوٹھی سے نکل کر پیدل ایک سمت جاتا دکھائی دیا۔ اس کا رخ قریبی مارکیٹ کی طرف تھا۔ ایسی کوٹھی کے مکینوں کے زیر استعمال اگر درجنوں گاڑیاں ہوں تب بھی ملازمین غریب کم ہی گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ پاتے ہیں۔ چونکہ اسماعیل مسلسل ایک جگہ پر کھڑا رہ کر کوٹھی کی نگرانی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ ٹہلنے کے انداز میں کوٹھی کے سامنے چکراتا رہا۔ ملازم کا رخ اس سے مخالف جانب تھا، وہ بھی سمت بدل کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ 10-15 منٹ کے بعد ہی وہ آگے پیچھے چلتے قریبی مارکیٹ پہنچ گئے۔ ملازم ایک بڑی سبزی کی دکان میں گھس گیا۔ دکاندار نے جس انداز میں اسے خوش آمدید کیا، اس سے اسماعیل کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ اس کا مستقل گاہک تھا۔ اسماعیل اس کے باہر نکلنے تک وہیں ٹہلتا رہا۔ سبزی شاپ سے نکل کر وہ ایک گوشت والے کے پاس گھس گیا۔ اس دوران اسماعیل غیر محسوس انداز میں اس کے تعاقب میں رہا۔ یوں بھی وہ ملازم اتنا ہوشیار نہیں تھا کہ اسماعیل کو ٹریس کر سکتا۔ مزید 1-2 دکانوں میں گھسنے کے بعد اس نے واپسی کا قصد کیا۔ اسماعیل اسی موقع کا منتظر تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اسے چند قدم دور ہی سے پکارا، ارے چچا عاشق آپ! یہ کہتے ہی وہ بھاگ کر اس سے چمٹ گیا۔ ارے بھائی آپ کون؟ وہ گڑبڑا گیا۔ اور میرا نام عاشق نہیں رمضان ہے۔ معافی چاہتا ہوں انکل،
اسماعیل کے لہجے میں ندامت کے ساتھ گہرے غم کا تاثر تھا۔ اصل میں کراچی اپنے چچا کی تلاش میں کافی دنوں سے سرگردہ ہوں۔ دنیا میں اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ پہلی نظر میں آپ کی شکل ہو بہو چچا عاشق کی سی لگی اور میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ میں ایک دفعہ پھر معافی کا خواستگار ہوں کہ آپ کو پریشان کیا۔ کوئی بات نہیں پتر، رمضان کے لہجے میں شفقت در آئی۔ اور پریشانی کاہے کی، آپ نے مجھے کون سا تھپڑ مار دیا ہے؟ مہربانی چچا جان، ویسے آپ کو میرا چچا کہنا برا تو نہیں لگ رہا؟ بالکل ہی نہیں، وہ مسکرایا، بلکہ اچھا لگتا ہے۔ بہت بہت مہربانی چچا۔ ویسے تیرا چچا کرتا کیا ہے اور گم کیسے ہوا؟ آئیں چچا، ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، آپ میری کہانی بھی سن لینا۔ اس طرح راستے پر کھڑا ہونا کچھ مناسب نہیں لگتا۔ اس کے لہجے میں تذبذب در آیا۔ بیٹھ تو جاؤں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ چند منٹ کی ہی تو بات ہے چچا۔ اچھا چلو، وہ بادل نخواستہ راضی ہوتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد چائے پیتے ہوئے اسماعیل اسے ایک فرضی کہانی سنا رہا تھا۔ میرے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میں چچا کے گھر پلا بڑھا۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے سگی اولاد کی طرح مجھے پالا پوسا، شفقت بھری توجہ دی، اعلیٰ تعلیم دلائی، لیکن اس کا صلہ میں نے یہ دیا کہ تعلیم مکمل کرتے ہی اسے بتائے بغیر کراچی بھاگ آیا۔ اسے جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی اپنے سارے کام ترک کر کے میری تلاش میں کراچی آ گیا۔ میں جب 5-6 ماہ بعد ہی روشنیوں کے اس شہر سے گھبرا کر واپس گاؤں لوٹا تو پتہ چلا کہ چچا تو میری تلاش میں کراچی پہنچا ہوا ہے۔ اس عمر میں نے اس عظیم انسان کو اتنی تکلیف دی۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ وہ مجھے چاہتا ہے، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری تلاش میں کراچی آ جائے گا۔ آج مہینہ ہونے کو ہے، میں ان کی تلاش میں سرگردہ ہوں، اپنے کیے پر پشیمان ہوں۔ بس اتنی سی ہے میری کہانی۔ تو کوئی فون موبائل نمبر نہیں ہے تیرے چچا کا؟ اسماعیل کے دکھی لہجے نے اسے متاثر کیا۔ چچا فون کا استعمال ہی نہیں جانتا، اس کے ساتھ وہ ان پڑھ بھی ہے، ورنہ میں اخبار میں اشتہار شائع کروا دیتا۔ پتر، اس کا پڑھا لکھا ہونا ضروری تو نہیں۔ تم یوں کرو کہ اس کی تصویر اور نام وغیرہ دے کر یہ اعلان کرو کہ یہ بندہ فلاں تاریخ سے غائب ہے، اطلاع دینے والے اس فون نمبر پر رابطہ کریں۔ سبحان اللہ چچا، آپ کے منہ میں گھی شکر، کیا مشورہ دیا ہے! اسماعیل گویا پھڑک اٹھا۔ میرے ذہن میں تو یہ خیال ہی نہیں آیا۔ یقیناً مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب بھی اتنی دیر نہیں گزری۔ اسماعیل کی مشکل کا حل ڈھونڈنے پر اسے خوشی ہوئی۔ بس چچا، آپ کو تو اللہ نے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ اسماعیل مزید مسکا لگاتے ہوئے بولا۔ نہیں پتر، میں کیا، میری اوقات کیا۔ بہرحال اب میں چلوں گا، کافی دیر ہو گئی۔ اللہ کرے تیرا چچا تجھے مل جائے۔ آمین۔ اسماعیل اس کے سامان کے تھیلے کو پکڑتا ہوا بولا۔ چلو چچا، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اتنا سامان آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ میں چلا جاؤں گا بیٹے، کوئی اتنا وزنی سامان نہیں، یوں بھی یہ روزمرہ کا کام ہے۔ بیٹا بھی کہتے ہو اور چھوٹی سی خدمت کا موقع بھی نہیں دیتے۔ اسماعیل شکوہ کناں ہوا۔ اچھا بھئی ٹھیک ہے، تم اٹھا لو یہ سامان، خفا کیوں ہوتے ہو؟ اور اسماعیل نے جھپٹ کر سامان پکڑا اور رمضان کے ہمراہ اس چھوٹے سے ہوٹل سے نکل آیا۔ ویسے چچا آپ کرتے کیا ہیں؟ ہوٹل سے نکلتے ہی اسماعیل سرسری انداز میں مستفسر ہوا۔ ایک سیٹھ کے ہاں ملازم ہوں بیٹا۔ کیا نام ہے سیٹھ صاحب کا چچا؟ سیٹھ فاضل علی خان ہے پتر۔ یہ وہی سیٹھ فاضل علی ہے نا جس کا بڑا بیٹا وکیل ہے اور ایک بیٹی MBBS ڈاکٹر ہے؟ نہیں پتر، آپ جانے کس سیٹھ فاضل کی بات کر رہے ہیں؟ ان کی تو ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی ابھی پڑھ رہی ہے، روزانہ کسی یونیورسٹی یا کالج میں جاتی ہے۔ اچھا، پھر وہ کوئی اور فاضل ہوگا۔ تھوڑے وقفے کے بعد اس نے دوبارہ پوچھا، ویسے انکل یہ امیر لوگ بیٹیوں کو اتنا برا کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ بیٹی ان کی دولت کسی غیر کے پاس لے جائے گی؟ کیا کہہ سکتے ہیں پتر، بہرحال سیٹھ صاحب تو اس لحاظ سے کافی مختلف ہیں۔ کیا مطلب چچا؟ مطلب یہ کہ سیٹھ فاضل تو اپنی بیٹی پر جان چھڑکتے ہیں۔ ہنا بیٹی کو خوش رکھنا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم نے بھی سیٹھ صاحب سے کوئی کام نکلوانا ہو تو ہنا بیٹی کو ہی واسطہ بناتے ہیں، اور ان کے مان جانے کا مطلب ہے سیٹھ صاحب کی رضامندی۔ بیٹے، وہ اس کی کوئی بات ٹالتا ہی نہیں، جان چھڑکتا ہے اس پر جان۔ اسے ذرا سی تکلیف ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے سیٹھ صاحب کو وہی تکلیف شروع ہو گئی ہو۔ یقین کرو بیٹا، میں نے اتنی محبت کرنے والے باپ کم ہی دیکھے ہیں۔ اور ہنا بیٹی بھی خدا خوش رکھے کہ اس کی کوئی عادت بھی امیروں والی نہیں۔ یقین کریں نوکروں کو کبھی بھی اس نے ملازم نہیں سمجھا۔ مجھے تو چاچو کہہ کر بلاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں انکل، ورنہ عمرا اور ان کے بچے ایسے ہوتے تو نہیں۔ پتر، سیٹھ فاضل خان یقیناً کوئی اچھا آدمی نہیں، لیکن اس کی بیٹی اور بیوی یقین کرو تعریف کے قابل ہیں۔
اس مرتبہ اسماعیل خاموش رہا، یوں بھی اس نے عام فہم انداز میں کافی کارآمد باتیں رمضان سے اگلوا لی تھیں۔ کار والی حسینہ کے متعلق اس کا اندازہ صحیح نکلا تھا کہ وہ سیٹھ فاضل کی بیٹی تھی۔ اب وہ جتنی بھی اچھی تھی، اسماعیل کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ریحانہ کی چیخیں آج بھی اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھیں۔ ایسی ہی چیخیں جب تک فاضل خان کے کانوں میں نہ پہنچائی جاتیں، اسے سکون نہیں مل سکتا تھا۔ فاضل خان کی کوٹھی تک اسماعیل اسی انداز میں رمضان کا انٹرویو لیتا رہا۔ کوٹھی کے گیٹ سے چند قدم دور اس نے رمضان سے رخصت لی اور اس کے ٹھنڈے گرم کی رسمی دعوت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپسی کی راہ لی۔ فیصل نے چوک سے یو ٹرن لیا اور واپسی کے لیے مڑا۔ وہ صبح سے یوں ہی مٹر گشت کر رہا تھا۔ کراچی کی آئے روز بدلتی صورتحال نے ان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے سارے ساتھی بھی اس کی طرح شہر میں مختلف مقامات پر گھوم رہے تھے یا کسی متعین جگہ مشکوک افراد کو تاڑنے میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی شیر شاہ کالونی سے ہوتا ہوا وہ نشتر روڈ پر چڑھا۔ وہاں سے اس کا رخ ساحل سمندر کی طرف ہو گیا۔ اس دوران ایک سفید کار برابر اس کا پیچھا کرتی رہی۔ فیصل کے ذہن میں تعاقب کا گمان تک نہیں تھا، ورنہ اس کی پیشہ ورانہ نظریں آسانی سے تعاقب میں آنے والوں کو بھانپ لیتی۔ آگے آنے والے دوراہے پر وہ جناح روڈ کی جانب مڑ گیا۔ اسی اثنا میں اس کا تعاقب کرنے والی کار کی رفتار تیز ہوئی اور اگلے ہی لمحے کار کی زوردار ٹکر نے اسے ہوا میں اچھال دیا۔ نیچے گرتے ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ سفید کار رک گئی، دو آدمی بھاگتے ہوئے باہر نکلے، ارد گرد چلنے والی ٹریفک بھی رک گئی تھی۔ زیادہ تر لوگ وہاں فیصل کے گرد جمع ہو گئے۔ سفید کار سے نکلنے والے دونوں آدمیوں میں ایک افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، او، یہ تو کافی سیریس لگتا ہے، ہسپتال لے جانا پڑے گا، چلو اٹھاؤ اسے۔ دوسرے بندے نے اس کی تائید کرتے ہوئے فیصل کو کندھوں کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ حاضرین میں سے چند ہمدرد بھی بے ساختہ ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ چند منٹوں میں وہ سفید کار کی پچھلی نشست پر منتقل ہو گیا تھا۔ سفید کار کا ڈرائیور تیزی سے بولا، بھائی، ہم اسے ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، آپ لوگ برائے مہربانی کسی طریقے سے قریبی تھانے میں اطلاع دے دو تاکہ پولیس اس کی موٹر سائیکل سنبھال لے۔ اب یہ اس قابل نہیں رہی کہ چلائی جا سکے، ورنہ ہم یہ بھی ساتھ لے جاتے۔ یہ کہتے ہی اس نے کار آگے بڑھائی اور جناح روڈ پر موڑ دی۔ اسی روڈ پر تھوڑا سا آگے جا کے وہ اسمبلی ہال روڈ پر مڑ کر جناح ہسپتال جا سکتا تھا، مگر اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ راجو، زیادہ سیریس تو نہیں؟ ڈرائیور پچھلی نشست پر فیصل کا سر گود میں رکھے بیٹھے شخص سے مستفسر ہوا۔ سانس تو صحیح چل رہی ہے، امید ہے اتنی جلدی نرک میں نہیں پہنچے گا۔ اور ڈرائیور نے اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے کار کی رفتار بڑھا دی۔ رندھیر صاحب کو اطلاع دے دو۔ اس مرتبہ اس کا مخاطب ساتھ بیٹھا شخص تھا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے موبائل نکال کر نمبر پش کرنے لگا۔ جی سر، رمیش بول رہا ہوں، ہم کامیاب رہے ہیں اور ٹھکانے کی طرف روانہ ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی وہیں پہنچ رہا ہوں، شاید مہاراج بھی تشریف لے آئیں۔ رندھیر جواباً بولا، ٹھیک ہے سر، ہم منتظر رہیں گے۔ رابطہ منقطع کر کے وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا، میجر روہت صاحب بھی شاید آ جائیں، آج بھگوان نے چاہا تو شاباشی ہی ملے گی۔ اور ڈرائیور کی اس بات پر ان کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ فیصل تو بچ گیا ہے نا؟ عاطف کے لہجے میں شامل پریشانی اس کے اپنے ماتحتوں سے گہری محبت کو ظاہر کرتی تھی۔ یہ تو معلوم نہیں سر، بس اتنا پتا چلا ہے کہ پولیس کو نامعلوم نمبر سے اس ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی۔ خبر دینے والے نے بتایا کہ جس کار کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل ٹکر ہوئی ہے وہ اسے ہاسپٹل لے گئے ہیں، جبکہ موٹر سائیکل پولیس والے اٹھا لائے۔ ہمارے مخصوص نمبر کو پہچانتے ہی تھانے دار نے ہمیں مطلع کرنا ضروری سمجھا اور میں نے بھی بغیر کسی تاخیر کے آپ تک بات پہنچا دی۔ عمران تفصیل سے صورتحال سے آگاہ کرتا ہوا بولا، ایکسیڈنٹ کی لوکیشن کون سی بتلائی ہے؟ جناح روڈ سر۔ ٹھیک ہے، یوں کرو، جناح ہسپتال جا کر چیک کرو، اپنے ساتھ سہیل کو بھی لے جاؤ، امید ہے وہ وہیں ملے گا۔ اگر خدا نخواستہ وہاں نہ ملے تو پھر تمام کو کال کر کے مختلف ہسپتالوں میں چیک کرنے کا کہہ دینا، اور جیسے ہی اس بارے میں کوئی اطلاع ملے فی الفور مجھے آگاہ کرنا۔ ٹھیک ہے سر، اوکے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ عمران سے رابطہ منقطع کر کے صدیقی صاحب کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جی عاطف میاں، صدیقی صاحب کی آواز آئی اور جواباً وہ اسے فیصل کے ساتھ ہونے والے حادثے کی اطلاع دینے لگا۔ اوکے، اس بارے میں مجھے اپ ڈیٹ رکھنا۔ باقی سر، ان آدمیوں سے کوئی ایسی اہم بات پتہ نہیں چل سکی، البتہ چند مزید گندی مچھلیوں کی بابت معلوم ہوا ہے جن کی نگرانی کے لیے آدمی متعین کر دیے ہیں، انہیں بھی اٹھوا لینا تھا۔ ٹھیک ہے سر، فیصل کے بارے میں کلیئر ہو جائے تو اٹھوا لیتا ہوں۔ اور صدیقی صاحب نے خدا حافظ کہتے ہوئے فون آف کر دیا۔
اسماعیل کا حلیہ اس وقت بالکل کسی بگڑے ہوئے کالج کے لڑکے کا سا تھا۔ جینز کی پتلون پر ہاف شرٹ، پاؤں میں جوگرز اور دائیں ہاتھ میں پکڑی دو تین کتب۔ کوئی شناسا بھی اسے مشکل سے پہچان پاتا۔ یوں بھی یہ دور اس پر بیت چکا تھا، اور یونیورسٹی کالج اس کے لیے کوئی نئی جگہ نہیں تھی کہ اسے جھجک محسوس ہوتی۔ رمضان نامی ملازم سے معلومات حاصل کرنے کے بعد اگلے روز اس نے حنا فاضل کی کار کا تعاقب کر کے وہ یونیورسٹی دیکھ لی تھی جہاں وہ زیر تعلیم تھی، اور پھر ایک ہفتہ اس نے حنا خان کے معمولات پر گہری نظر رکھی۔ اس کے بعد چند روز اس نے انتظامی کارروائیوں میں گزارے تھے، جنہیں فائنل ٹچ دینے وہ آج یونیورسٹی پہنچا تھا۔ جلد ہی اسے حنا فاضل علی خان اپنے باڈی گارڈز کے ہمراہ گیلری میں نمودار ہوتی دکھائی دی۔ اس کے چاروں باڈی گارڈز اور اس کے ہمراہ تھے، پانچواں صرف ڈرائیور تھا، اس لیے اس گاڑی میں ہی بیٹھا رہ گیا تھا۔ اسماعیل ان کی روٹین سے خوب واقف تھا۔ ان کے گیلری میں گھستے ہی وہ باہر نکل آیا۔ اس کا رخ پارکنگ کی طرف تھا۔ پارکنگ میں حنا خان کی مرسڈیز اور اس کے محافظوں کی جیپ اکٹھی کھڑی تھی۔ ڈرائیور گاڑی سے باہر ٹہلنے کے انداز میں گھوم رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہیں گھومنے کے بعد ڈرائیور کا رخ یونیورسٹی کی کینٹین کی طرف ہو گیا۔ اسماعیل جانتا تھا کہ چھٹی تک باقی کا ٹائم اس نے کینٹین میں ہی گزارنا ہے۔ حنا خان کے دو باڈی گارڈ بھی اسے کلاس روم تک چھوڑنے کے بعد کینٹین میں ہی آ جاتے تھے، جبکہ دو حنا کے دائیں بائیں موجود رہتے تھے۔ ڈرائیور کی کینٹین کے احاطے میں گھستے ہی اسماعیل دائیں بائیں کا جائزہ لیتا ہوا محافظوں کی جیپ کی جانب بڑھا۔ جیپ کے قریب پہنچتے ہی اس نے خود ساختہ ٹھوکر کھائی اور اس کے ہاتھ میں پکڑی کتابیں زمین پر گر گئیں، خصوصاً نوٹ بک کے اوراق تو بے ترتیبی سے بکھر گئے تھے۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھ کر انہیں سمیٹنے لگا۔ بیٹھے بیٹھے ایک دو کاغذ اس نے غیر محسوس انداز میں جیپ کے نیچے سرکا دیے۔ ایک دفعہ پھر دائیں بائیں کا جائزہ لینے کے بعد وہ جیپ کے نیچے کاغذ نکالنے کے بہانے گھس گیا۔ اس وقت ایک ڈکشنری نما موٹی کتاب اس کے ہاتھ میں تھی۔ نیچے لیٹتے ہوئے اس نے کتاب کو کھولا۔ کتاب کے صفحات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ درمیان میں سے کاٹا گیا تھا، ایسا کہ گتے کے کھلتے ہی ایک چوکور شگاف سا دکھائی دیتا۔ اس شگاف میں چھپا ہوا چھوٹا سا ڈیوائس نکال کر اسماعیل نے ٹیپ کی مدد سے جیپ کے نیچے ایک مخصوص جگہ پر چپکا دیا۔ اس کے ساتھ ایک باریک سی لمبی تار بھی موجود تھی، جس کا رنگ جیپ کی بیرونی سطح کی طرح تھا۔ وہ تار باہر کی طرف نکال کر اس نے جیپ کی بیرونی باڈی کے ساتھ چپکائی اور جیپ کے نیچے سے نکل آیا۔ اس ساری کارروائی میں بمشکل 2 منٹ صرف ہوئے تھے۔ کتابیں سنبھال کر وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی جانب کسی کو متوجہ نہ پا کر وہ اطمینان بھرے انداز میں ٹہلتا ہوا پارکنگ سے نکل آیا۔ ایک مرحلہ بخوبی پورا ہو چکا تھا۔ کینٹین پر جا کر اس نے چائے پی، گھنٹہ ڈیڑھ وہیں گزارا اور ایک مرتبہ پھر باہر نکل آیا۔ اس مرتبہ اس کا رخ یونیورسٹی کے گیٹ کی جانب تھا۔ گیٹ سے نکل کر وہ باہر اس انداز میں کھڑا ہو گیا جیسے کسی کا منتظر ہو۔ اس دوران یونیورسٹی میں لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ جلد ہی اس کی امید بھر آئی۔ وہ ایک ٹویوٹا کار تھی جسے ایک کم سن نوجوان ڈرائیو کر رہا تھا، اور وہ کار میں اکیلا تھا۔ اسماعیل نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ جی مسٹر، وہ اس کے قریب رکتا ہوا مستفسر ہوا۔ دوست، چوک تک اگر لفٹ مل جاتی۔ بیٹھو، وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ ان لاک کرتا ہوا بولا، اور اسماعیل شکریہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بمشکل 50 گز چلا ہوگا کہ اسماعیل نے اچانک کہا، ایک منٹ، گاڑی روکو۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ وہ گاڑی روکتا ہوا ناگواری سے مستفسر ہوا۔ کوئی خاص نہیں ہے۔ اسماعیل نے جیب سے پرفیوم کی شیشی کی مانند ایک بوتل نکالی اور اس کے سپرے کا رخ اس نوجوان کی جانب کرتے ہوئے بٹن پریس کر دیا۔ بوتل سے ایک تیز پھوار خارج ہو کر اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ اس اثنا میں اس نے کچھ کہنے کے لیے لب ہلائے، مگر اپنی کوشش میں وہ ناکام رہا۔ زود اثر دوا نے اسے بے ہوش کرنے میں 1-2 سیکنڈ لگائے تھے۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی اسماعیل نے اسے کھینچ کر اپنی جگہ بٹھایا اور خود ڈرائیور سیٹ سنبھال کر کار آگے بڑھا دی۔ وہ نوجوان اس انداز میں سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا جیسے نیند میں ہو۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ایک ایسے روڈ سے گزرا جہاں رش کچھ کم تھا۔ وہاں کار روک کر اس نے بے ہوش نوجوان کو پچھلی سیٹ پر منتقل کیا، کیونکہ گاڑی کے پچھلے شیشے بلیک تھے، جن میں باہر سے کچھ دکھائی دینا ناممکن تھا۔ تھوڑا سا سپرے دوبارہ اس کے چہرے پر کرتے ہوئے اسماعیل نے اس کے بے ہوشی کے وقفے کو طوالت دی۔ تھوڑی دیر وہیں کھڑا انتظار کرنے کے بعد اس نے کار دوبارہ یونیورسٹی کی جانب موڑ دی۔ اسے حنا خان کی چھٹی کا انتظار تھا۔ وہ سست روی سے یونیورسٹی کی طرف روانہ رہا۔ وہ جانتا تھا کہ حنا نے 1:30-2 بجے سے پہلے یونیورسٹی سے نہیں نکلنا۔ اگر اس کے پیریڈ نہ ہوتے تو وہ یونیورسٹی کی لائبریری میں گھس کر چھٹی تک کا وقت گزارتی۔
1:30 میں چند منٹ رہتے تھے جب وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب پہنچا۔ اس نے موڑ کاٹ کر کار کا رخ اس کی جانب کیا جس طرف اس کے ٹارگٹ نے جانا تھا، اور وہیں ٹھہر کر وہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس طرح وہاں عموماً گاڑیاں کھڑی رہتی، اس لیے کسی نے بھی اسے قابل توجہ نہیں جانا تھا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا، جلد ہی اسے ہنا کی مرسڈیز یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلتی دکھائی دی۔ اس سے چند گز پیچھے اس کے محافظوں کی جیپ تھی۔ ان کے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی اسماعیل کار کو سٹارٹ کر کے ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ سارا کام اس کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ اس کا مقصد ہنا فاضل علی خان کو اغوا کرنا تھا۔ جیسے ہی وہ لنک روڈ پر آیا، جس پر گاڑیوں کا رش بہت کم ہو جانا تھا، اسماعیل نے ٹویوٹا کی سپیڈ بڑھا کر جیپ کو کراس کیا۔ روڈ خالی ہونے کی وجہ سے ہنا کی کار اور اس کے محافظوں کی جیپ کی رفتار میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ ایک مناسب جگہ پر پہنچ کر اسماعیل نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چپٹا سا ریموٹ نکال کر اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا۔ ریموٹ کے سامنے ایک چھوٹی سی بتی لگی ہوئی تھی۔ اس کا رخ جیپ کی طرف کرتے ہوئے اس نے بٹن پریس کر دیا۔ جیپ کا اور اس کا درمیانی فاصلہ 20 گز کے قریب تھا۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اسماعیل کی کار بری طرح لہرائی، مگر اس نے سنبھال لی۔ جیپ کے ٹکڑے بماں اس کے سواروں کے ہوا میں اچھلے۔ چند گاڑیوں کے ڈرائیور اپنی گاڑیوں پہ کنٹرول نہیں رکھ سکے تھے اور ان کی گاڑیاں دوسری گاڑیوں سے ٹکرا گئی تھیں۔ زیادہ تر گاڑیاں اپنی جگہ پر رک گئیں اور ان کے سوار صورتحال معلوم کرنے کے لیے اترے۔ اسماعیل نے اپنی کار بالکل ہنا کی مرسڈیز کے ساتھ جا کر روکی۔ مرسڈیز کا ڈرائیور بھی اسماعیل کے اندازے کے مطابق کار سے باہر نکلا اور یہ دیکھ کر تباہ ہونے والی اس کی ساتھیوں کی جیپ ہے، وہ حادثے کی سمت دوڑا۔ اسماعیل جلدی سے کار سے نکل کر ہنا کی مرسڈیز میں گھس گیا۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھولنے بند ہونے کی آواز سن کر اس نے سامنے دیکھا۔ اوئے، تم کون ہو؟ حیرانی کے ساتھ اس کے لہجے میں غصہ بھی شامل تھا۔ اسے کوئی جواب دینے کے بجائے اسماعیل نے جیب سے سپرے کی شیشی نکال کر اس کے چہرے پر سپرے کر دیا۔ اگلے لمحے وہ اپنی سیٹ کے دائیں جانب گر گئی۔ اگر اس کا ڈرائیور جیپ سے نہ نکلا ہوتا تو اس کے ساتھ بھی اسماعیل نے یہی کرنا تھا۔ اس ساری کاروائی میں اسماعیل کو چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ مرسڈیز سٹارٹ تھی۔ ہینڈ بریک کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس نے لیور نیچے کیا اور گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ گو عمومی طور پر گاڑیاں رک گئی تھیں، مگر اتنا راستہ بہرحال موجود تھا کہ وہ وہاں سے آسانی سے نکل جاتا۔ اس کے برعکس ہونے کی صورت میں اسے باہر نکل کر رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈرائیور کو بے ہوش کرنا پڑتا۔ اس نے ساری صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا تھا۔ دائیں بائیں کھڑی گاڑیوں سے مرسڈیز کو باہر نکالتے ہی اس نے رفتار بڑھا دی۔ ہنا اسی طرح دنیا و مافیا سے بے خبر لیٹی ہوئی تھی۔ کوئی بھی دیکھنے والا اسے دیکھ کر یہی سمجھتا کہ وہ سوئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہنا کا موبائل بجنے لگا۔ کار روک کر اس نے پیچھے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کا پرس اٹھا لیا۔ اسی میں اس کا موبائل پڑا تھا۔ موبائل سکرین پر پاپا لکھا ہوا آ رہا تھا۔ یہ لازماً فاضل خان کا نمبر تھا۔ اسماعیل نے کال منقطع کرنے کا بٹن دبایا اور اس کے ساتھ ہی موبائل فون آف کر دیا۔ وہ اس وقت فاضل خان سے کسی قسم کی بات نہیں کر سکتا تھا۔ گھنٹہ بھر مزید سفر کے بعد وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں عمومی طور پر مڈل کلاس طبقہ یا غربا کے مکانات تھے۔ کار روڈ سے اتار کر وہ گلیوں میں گھس گیا۔ چند گلیاں عبور کرنے کے بعد اس نے کار ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے روک دی۔ بیک مرر میں اسے 2-3 آدمی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ان کے گزرنے کا منتظر رہا۔ جیسے ہی وہ آگے گزر گئے، وہ جلدی سے نیچے اترا اور مکان کے دروازے کا تالا کھول کر اس نے ہنا کو اپنے بازوؤں میں بھرا اور جلدی سے اندر گھس گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں بمشکل 2 کمرے، ان کے سامنے ایک برآمدہ اور برآمدے ہی میں ایک چھوٹا سا کچن بنا تھا۔ صحن بھی مختصر سا تھا۔ یہ مکان اس نے کرائے پر حاصل کیا تھا۔ ہنا کو کچے فرش پر لٹا کر اس نے ایک کمرے کا تالا کھولا اور پھر اسے دوبارہ اٹھاتے ہوئے اندر گھس گیا۔ چھوٹے سے کمرے میں پڑی ہوئی چارپائی، جس کا فریم لوہے کا تھا اور اس کی بنائی پلاسٹک کی نوار سے کی گئی تھی، اسے چارپائی پر لٹا کر اس نے ایک کرسی سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے، منہ پر ٹیپ چپکائی اور باہر نکل آیا۔ کمرے اور مکان کے بیرونی دروازے کو تالا لگا کر وہ دوبارہ کار میں بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار کراچی سے باہر جانے والی سڑک پر تیز رفتاری سے اڑی جا رہی تھی۔